فضل سے دے دیا تو انہوں نے بخل کیا اور پیٹھ پھیر لی، اس لیے کہ تھے ہی منہ پھیرنے والے لوگوں میں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک انصاری ہیں جن کا نام ہے ثعلبہ ابن حاطب۔ ثعلبہ ابن حاطب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دی، اللہ نے مجھے مال دے دے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں؟ تم نہیں دیکھتے میں اگر چاہتا تو یہ 2 پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے میرے ساتھ رہا کرتے، لیکن مجھے مالداری نہیں چاہیے، میری زندگی تم کو پسند نہیں، میں مسکین کی زندگی گزارتا ہوں، ایک غریب کی زندگی گزارتا ہوں، یہی مجھے پسند ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی رکھیے اور مسکینوں ہی کے زمرے میں اور جماعت میں شامل کر کے میرا حشر فرمائیے۔ کیوں؟ اس واسطے یہ مطلب نہیں کہ مالداری کوئی بری چیز ہے، مگر بات یہ ہے کہ مالداری میں خطرے بے شمار ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، غریب آدمی کو کیا خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں، مالدار کو 10 خطرے ہیں لگے ہوئے، کہیں چور نہ آ جائے، کہیں ڈکیت نہ آ جائے، یہ نہ آ جائے، غریب کو کوئی خطرہ نہیں۔ جب جیسے دنیا میں نہیں ہے سمجھیے کہ ایسے ہی آخرت میں بھی دین کے اعتبار سے بھی خطرے جتنے لگے ہوئے ہیں مال والے کو، اولاد والے کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جس کے پاس زیادہ ہوں گے اتنے ہی اس کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے، اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہیں اتنے ہی مسائل اس کے لیے کم ہیں۔ وہی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس حقیقت سے خوب پاتے ہیں، اس لیے اپنے لیے وہ مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے جس میں الجھے رہیں۔ آپ نے یہ اسی لیے دعا فرمائی، آپ نے ثعلبہ کو فرمایا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں؟ وہ چلے گئے، پھر آئے اور پھر آ کر کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اللہ نے اگر مجھے دے دیا تو میں خوب صدقہ کروں گا، ہر ایک حق والے کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے دعا فرما دی، دعا فرمائی تو اللہ میاں نے ان کے یہاں کچھ چند ایک بکریاں ہوں گی ثعلبہ کے یہاں، اس میں اتنی برکت ہوئی کچھ ہی عرصے کے بعد مدینے کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، اس لیے کہ کاروبار بہت پھیل گیا، کیسے رکھیں گے آبادی کے اندر؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے مدینے کے باہر جو ہے انہوں نے ایک میدان کے اندر پڑاؤ ڈال دیا اور وہیں اپنا گھر یا خیمہ جو بھی کچھ لگا کر، کیونکہ بکریاں بہت۔ اب باہر رہنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 5 وقت جو نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے وہ چھوٹ گیا، 5 وقت نہیں آتے، بس یہ تھا کہ صبح اور رات کو آ جاتے اور دن میں غائب۔ آپ نے پوچھا ثعلبہ کو کیا ہوا، آج کل نماز میں نظر نہیں آتے؟ بتلایا گیا یا رسول اللہ ان کا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، مدینے میں نہیں رہتے، باہر رہنے لگے۔ اس کے بعد پھر کچھ اور پھیلاؤ ہوا تو مدینے کے باہر بھی رہنا مشکل ہو گیا، بہت دور کئی میل جا کر کے اور بہت بڑی جگہ لے کر کے وہاں ان کا ریوڑ بکریوں کا 1000 بکریاں وہاں۔ اب کیا ہوا، صبح شام کا آنا بھی چھٹا، جمعہ آنے لگے، تو معلوم ہوا کہ بہت دور چلے گئے ہیں، اب اس واسطے صرف جمعہ کو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی دوران صدقے کے احکام نازل ہوئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ آیتیں نازل ہو چکی کہ صدقہ لیجئے اور ان سے صدقات وصول کر کے غریبوں پر تقسیم کی جاؤ، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مقرر فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کے فلانے کے ہاں جاؤ اور ان کے مال کا صدقہ وصول کر کے لاؤ، جن میں ثعلبہ بھی تھے۔ تو ثعلبہ کبھی آپ نے نام لیا، اور ایک اور صحابی تھے بنو سلیم کے، ان کا بھی کاروبار کافی پھیلا ہوا تھا خود سے۔ تو چنانچہ یہ 2 صحابی پہلے تو ثعلبہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ تم اپنے مال کی زکات دو اور جو بھی تمہارے جانور ہیں ان کے حساب سے جتنے جانور ہیں ان کی زکات دینی۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہوئی؟ تو ٹیکس ہو گیا، ٹیکس مسلمانوں سے ٹیکس لینے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ٹیکس نہیں، زکات۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا میرے ہی سے یا اوروں سے؟ کہ نہیں، سب سے۔ چنانچہ ہم فلاں کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ ثعلبہ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، وہاں چلے جاؤ، پہلے میں ذرا سوچ لوں، تم وہاں ہو آؤ، وہاں سے واپسی میں آ جانا میری طرف۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی اس دوسرے پاس پہنچے بنو سلیم کا جو شخص، اور کیا کر انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں،
تمہارے مال کی زکات لینی؟ انہوں نے کہا ضرور. تو سلیمی صحابی نے جو صحیح طور پر صحابی گویا یوں کہ مخلص صحابہ میں کہ ضرور. چنانچہ کتنے جانور میرے ذمہ آتے ہیں؟ میرے پاس اتنے جانور ہیں. تو اب کتنے دینے؟ اتنے دینے. چنانچہ اپنے اس گلے میں سے یا ریوڑ میں سے اعلیٰ قسم کے جو جانور تھے وہ چھانٹ چھانٹ کر لائے. دونوں صحابی نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے کہ عمدہ قسم کے جانور نہیں لینا، درمیانی قسم کے لینے ہیں. اس بات سے ہم یہ نہیں لیں گے درمیانی قیمت والے وہ لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، مگر میری خواہش یہ کہ اللہ کے نام پر جو دیا جائے تو اچھا مال دیا جائے، اس لیے تم یہ میری طرف سے لے کے جاؤ. چنانچہ وہ وہاں سے لے کے چلے. واپسی میں پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے. ثعلبہ سے کہا کہ بھائی اب تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ کر سناؤ، مجھے کیا ہے، کیا قاعدے ضابطے اللہ کے رسول نے لکھوائے. چنانچہ پڑھ کر سنائے گئے. سننے کے بعد کہنا نہیں یہ تو ٹیکس ہی لگ رہا، یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ٹیکس ہوتا، سال کے سال دیا کرو. یہ تو معلوم مسلمانوں سے ٹیکس لینے کا کیا مطلب؟ اچھا تم اب تو جاؤ، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر کسی وقت میں دیکھوں گا بعد میں. چنانچہ یہ مدینہ واپس ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے تھے. ابھی تک آپ نے کچھ فرمایا بھی نہیں، ابھی تک انہوں نے کچھ آپ کو رپورٹ بھی نہیں دی. ان دونوں کو آتا دیکھ کر آپ نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، برباد ہو گیا ثعلبہ، برباد ہو گیا ثعلبہ. ابھی آپ اطلاع بھی نہیں دی، آپ نے پہلے ہی دیکھ کے فرما دیا ان دونوں صحابی کو ثعلبہ برباد ہوا، ثعلبہ برباد ہوا. چنانچہ انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ سلیمی صحابی نے تو اس طرح سے مال دیا، مگر ثعلبہ کے پاس ہم 2 مرتبہ گئے تھے، یہ صورت تھی. آپ تو پہلے ہی فرما چکے تھے یا ویح ثعلبہ. یہ بات جیسے آپ نے فرمائی تو امام ابن جریر طبری اس واقعے کو نقل کر کے اور مزید یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مجلس میں ثعلبہ کے کچھ رشتے دار موجود تھے. انہوں نے جو یہ سنا قدرم وہ بھاگے اور بھاگ کر کے ثعلبہ کو کہا کہ تباہ ہو گیا تو تیرے تعلق سے اس طرح کی بات وہاں فرمائی گئی ہے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ثعلبہ کو بھی خیال ہوا ارے میں تو باقی برباد ہو جاؤں گا. چنانچہ وہ آیا واپس اور آ کر یا رسول اللہ میں اپنا صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا صدقہ لے لیجیے. آپ نے فرمایا کہ اب نہیں لیا جائے گا، اللہ نے مجھے روک دیا ہے تیرا صدقہ لینے سے، اب تیرا صدقہ اب نہیں لیا جائے گا. اب وہاں سے اب خاک اپنے سر پہ ڈالتا ہوا چلا گیا، اس لیے کہ اب میں تو اس کا مطلب یہ کہ بدنام ہو گیا. اب تک جو بات تھی وہ یہ کہ میں مسلمانوں میں تھا، لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے تھے مال کی وجہ سے. مجھے اب اس صورت میں کون اچھی نظر سے دیکھا گا؟ مدینہ اور مدینہ کے گرد و پیش اللہ کے رسول نے جس کو دھتکار دیا اس کو کون عزت کی نظر سے دیکھا؟ تو اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نے خلافت سنبھالی، آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا صدقہ لے لیجیے میرے مال کا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے لیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں، نہیں لیا جائے گا. انہوں نے بھی انکار کر دیا. عمر فاروق کا زمانہ خلافت کا آیا، ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا. عثمان غنی کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا. آخر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہلاک ہوا، مر گیا، لیکن اس کا صدقہ نہیں دیا جا سکا. یہ ہے وہ صورت. تو فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو دیا تو ہم ضرور بے ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بے ضرور نیک لوگوں میں ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو انہوں نے بخل کیا اور انہوں نے پیٹ پھیر لی. کیونکہ تھے یہ اصل منہ موڑنے والوں میں سے. معلوم ہوا کہ ایک اتفاقی بات نہیں تھی، یہ احکام شرعی پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، فرمایا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں کے اندر نفاق لگا دیا، پیوست کر دیا. عقبہ کا مطلب پیچھے لگا دینا. ان کے دلوں کے اندر الی یوم یلقونہ، قیامت تک کے لیے اب ان کے ساتھ نفاق لگ گیا ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا تھا، وہ بما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اسی وجہ سے چونکہ اس کا منافق ہونا کھول دیا گیا اس شخص کا ثعلبہ کا، اور کافر کا صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اس واسطے آپ نے انکار کر دیا تھا. اسی واسطے صدیق اکبر اور عمر فاروق عثمان غنی نے نہیں دیا. مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے، آپ کے بعد اب کسی کو منافق ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے اگر کوئی شخص ہے میں مسلمان ہوں اور وہ صدقہ دے تو قبول کیا جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس شخص کا نفاق چونکہ متعین طور پر
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیتوں میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے جو غزوہ تبوک میں حیلے بہانے کر گئے اور غزوے میں نہیں شریک ہوئے. اسی مناسبت سے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ آیا کہ جو اور اعمال اسلامی میں جنہوں نے کوتاہی کی اگرچہ اس کا تعلق غزوے سے نہیں تھا. مثلا جن لوگوں میں سے ایک میں نے بتایا تھا کہ ثعلبہ ابن حافظ انصاری کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال میں اضافے کے لیے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ مال اگر مل جائے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن مال ملا تو بخل کر گیا. یہ بھی ایک صورت نفاق کی ہے، اس کا بھی ذکر آیا. حاصل یہ ہے کہ جتنے اعمال اسلامی ہیں، خیر کے جتنے کام ہیں، جہاد ہو، نماز ہو، روزہ ہو، راہ خدا میں خرچ کرنا ہو، ان سارے کاموں میں ایک مومن مخلص کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے.
اگر کسی وجہ سے حصہ نہیں لے سکتا اس پر مطمئن اور خوش نہیں ہونا چاہیے، جان بچی لاکھوں پائے، بلکہ اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس میں شریک ہو سکوں، یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ مثلا نماز فرض ہے، نماز کا وقت آئے تو ایک مومن اور ایک مسلم جو ہے وہ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھا رہے، غلط، فوراً اس کو نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نماز اس کو پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی حالت ایسی ہے کہ جس میں وہ نماز کو نہیں ادا کر سکتا، مثلا وضو سے نہیں، ناپاکی کی حالت ہے، پاک ہونے کی فی الحال کوئی صورت نہیں، کوئی بھی اس کی صورتوں میں ایک مثال دے رہا ہوں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تب کیا وہ اطمینان سے بیٹھ جائے؟ روبے جان بچ گئی، نماز گئی؟ نہیں، اس کی طبیعت میں بے چینی ہونی چاہیے کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ حالت جو ہے میرے لیے اچھی نہیں ہے، کاش میری یہ حالت نہ ہوتی اور میں نماز پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے مثلا کہیں خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے، اگر گنجائش ہے، اللہ نے دیا ہے اتنا پیسہ، خرچ کر سکتا ہے، ایک مومن مخلص ہونے کی حیثیت سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن مثلا ایک شخص وہ ہے کہ جس کے اندر گنجائش نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ خرچ کرے، یہ نہیں کہ وہ ایک مطمئن بیٹھ جائے، اچھا ہے جی چلو، نہیں، بلکہ یہ کہ اس کی طبیعت میں بے چینی ہونی چاہیے تھی کہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس سعادت میں اپنے کو شریک کر لیتا، اگر میرے پاس ہوتا کاش تو میں اس کام میں اپنے آپ کو شریک کرتا۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم دین بھی ہے اور مال دنیاوی بھی ہے۔ اب علم کی روشنی میں مال کو خرچ کرتا ہے، اس علم دین کی روشنی، مطلب ظاہر ہے کہ جس طرح سے اس کو کمانا چاہیے تھا حلال طریقے پر، اس طریقے پر کمایا ہوا مال ہے، اور جہاں جہاں اس کو خرچ کیا جانا چاہیے تھا، جتنے حقوق دین کے اور لوگوں کے ہیں، ان حقوق میں مال کو خرچ کر رہا ہے راضی خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ شخص ہے، انبیاء کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ بہت اونچا درجہ۔ ایک وہ شخص ہے کہ علم دین اس کے پاس ہے، علم دین سے مراد علم دین کی کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ مراد نہیں ہے، دین کی وہ سمجھ، وہ نالج کہ حلال اور حرام جو جس کی وجہ سے سمجھ سکے، اور جو حقوق اس پر دین نے عائد کیے ہیں اس کا علم اس کو ہو، وہ مراد ہے، علم دین ہے اس کے پاس، مال نہیں۔ اب کسی مال والے کو دیکھ کر جو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یوں سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں بھی اسی طرح سے خرچ کرتا دین کے کاموں کے اندر جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا شمار انہی میں ہوگا، اس آدمی کا کہ جس نے خرچ نہیں کیا، ہے ہی نہیں سوا خرچ کرنے کو، لیکن یہ آرزو کر رہا ہے، علم ہے، اس علم کی وجہ سے جانتا ہے کہ اس مرد کے اندر مال کا خرچ کرنا بڑی نیکی کی بات۔ اب اس تمنا کی وجہ سے اس کو اس میں شامل کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ دوسری قسم ہوئی اس شخص۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اور مال ہے، علم دین نہیں، مال ہے۔ اب یہ شخص جو ہے جب علم نہیں ہے اور مال ہے تو ظاہر ہے کہ غلط طریقے پر مال کو خرچ کر رہا ہے، غلط طریقے پر اس مال کو یہ خرچ کر رہا ہے، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے تو وہاں کرتا ہے، جہاں کرنا چاہیے تو وہاں نہیں کر رہا، دین کے کاموں کے اندر پیچھے ہٹتا ہے، ہاتھ روکتا ہے، دنیا کے کاموں میں خوب خرچ کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں ہم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں، رات دن ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ بدترین ہے یہ انسان، اشر الناس کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ یہ لوگوں میں بدترین انسان ہے اللہ کے نزدیک۔
چوتھی قسم کس کی ہوئی؟ چوتھی قسم اس انسان کی ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، نہ علم ہے اور نہ مال ہے، لیکن اس تیسرے قسم کے انسان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں بھی اسی طرح سے خرچ کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ خوب گانے جو ہے گائے جاتے اور خوب جو ہے ناچ اور ڈانس ہوتے اور خوب جو ہے وہ دنیا بھر کی فواہشات ہوتی، مال سے تو یہ بھی کام ہوتا ہے نا۔ تو کسی ایسے آدمی کو مال خرچ کرتا دیکھ کر یہ کہتا کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی کام کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی انہی میں ہوگا۔ اشر الناس جس کو کہا تھا بدترین انسان، فرمایا کہ یہ بھی اسی میں ہوگا، اس کا شمار نہیں، حالانکہ مال خرچ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ ایک مومن اور ایک مخلص، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ عمل اگر کر سکتا ہے تو پیچھے نہ رہے، شوق اور ذوق کے ساتھ اس عمل میں مشغول کر دے اپنے آپ کو۔ لیکن اگر صورت یہ ہے کہ عمل نہیں کر سکتا تو مطمئن نہ ہو بلکہ اس کے اندر بے چینی ہو، یہ ایک مومن کی بات۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے قرآن اس کو نفاق کہتا ہے۔ آپ دیکھیے نماز کے تعلق سے سورہ ماعون کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ فرمایا برباد ہوں وہ نمازی۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یا نماز پڑھنے والوں کا؟ برباد ہوں وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں میں بھول چوک کرتے ہیں۔ یہاں نماز کے اندر کی بھول چوک مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں کہ چوتھی پڑھ رہا ہوں، یہاں اس کے لیے بد دعا نہیں کی گئی ہے۔ یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے سورہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ تو انسان سے ہو سکتا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ ہے نسیان۔ نسیان یہاں اور چیز ہے، اور وہ جو ساہون جو فرمایا گیا وہ اور چیز ہے۔ نسیان تو ایسی بھول ہے جو غیر اختیاری ہے، اور ساہون سے مراد کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں غفلت، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں وہ ہے مراد بھول چوک سے۔ وہاں غفلت صحیح ترجمہ ہوگا کہ جو غفلت غافلوں کا معاملہ کرتے ہیں نماز کے ساتھ۔ نماز پڑھ لی نہیں پڑھی، اور اگر پڑھتے بھی تو ایسے لیجی بن کے چلیں گے نماز پڑھنے کے بعد، یہ سب بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ ایک منافق کی ہے۔ اسی طرح سے خرچ کا معاملہ آتا ہے، اول تو خرچ نہیں کریں گے، جان چرائیں گے، اور اگر کہیں خرچ کرنے کے لیے پھنس بھی گئے تو پھر یوں دیکھیں گے کہ لوگ دیکھ بھی رہے کہ نہیں دیکھ رہے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے کہا لو بھائی بربادی گئے پیسے بھی خرچ ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوا۔ یراؤن، فرمایا کہ یراؤن دکھلاوا کرتے ہیں، تو دکھلاوا نمازی کے اندر نہیں بلکہ اور اعمال کے اندر بھی۔ خوب بتلاتے ہیں کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ صاحب ہم نے یہ کام کیا، ہم نے حج کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم حج کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم زکات دے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ یہ سارے کاموں کے اندر ریا، یہ ایک منافق کی شان ہے، مومن کی شان نہیں، کیونکہ مومن نے جو کام کیا وہ اللہ کے واسطے کیا، لوگوں کے واسطے کب کیا؟ اسی واسطے ریا کو شرک خفی فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کو تمہارے تعلق سے جس چیز کا بہت زیادہ خطرہ ہے، بہت زیادہ ڈر لگا ہوا ہے مجھے تمہارے تعلق سے، وہ شرک خفی کا ہے۔ صحابہ نے ایسے یا رسول اللہ، اور اس کو شرک اصغر، وہاں شرک اصغر کہا گیا۔ یا رسول اللہ شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ کام کیا جائے لوگوں کو دکھلانے کے بعد، یہ ہے شرک اصغر۔ اس واسطے کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے واسطے ہو وہ کام آپ دوسروں کے لیے کریں۔ یہ ماتھا ٹکنا چاہیے تھا اللہ کے سامنے، وہ ماتھا ٹک رہا ہے دوسروں کے سامنے۔ عبادت ہونی تھی اللہ کی، عبادت آپ دوسروں کی بھی کر رہے ہیں، اسی کی تو شرک کہتے ہیں نا۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی کام لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے جان جائیں، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ میری تعریف کرنے لگ جائیں، تو پھر اس کے شرک ہونے میں کیا شبہ ہے؟
حقیقت کے اعتبار سے یہ الگ بات ہے کہ کوئی مفتی اس کو یوں نہیں کہنے کا کہ مشرک ہو گیا، کوئی مفتی یہ نہیں کہنے کا کہ یہ شرک ہو گیا، اس لیے کہ اس بات کا تعلق دل سے ہے اور دل کے اوپر کوئی فتویٰ دنیا میں نہیں لگا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے واقف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاقیات کے سب سے بڑے معلم ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نہ بتلاتے تو کون بتلاتا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، تو عمل کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں، مگر مفتی میں نے کہا کہ مفتی اس کا تو فتویٰ دے سکتا ہے کہ ایسا عمل کیا ہے، کہے گا شرک اصغر، مگر فلانا آدمی کیسا؟ تو مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ فلانا آدمی جو ہے وہ مشرک اصغر ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتا وہ، اس لیے کہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون مؤمن ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، اور کون کس طرح کے کفر و شرک میں مبتلا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ مومن اور منافق کی یہی ایک پہچان ہے کہ منافق خیر کے کاموں میں وہ پیچھے ہٹتا ہوا ہے اور مومن جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو چاہے وہ غزوے کا مسئلہ ہو جیسے غزوہ تبوک میں ہوا، یا اسی طرح سے مال کے خلط کرنے کا مسئلہ ہو جیسے ثعلبہ ابن حاطب کا واقعہ آیا، یہ اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہو کہ جس طرح سے عام منافقین مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، نماز پڑھنے تو آتے تھے، کیوں؟ اس واسطے کہ لوگوں کو معلوم رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ تو مسلمان ہم کو بخشیں گے نہیں، کیسے مانیں گے وہ اس بات کو کہ ہم مسلمان ہیں اگر نماز نہیں پڑھنے جائیں گے۔ اس زمانے کے منافق بھی مجبور سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ وہ ریا تھا، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو یہ ایک اصولی بحث ہے کہ جو یہاں اس پورے اتنے حصے کے اندر جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس اتنے حصے کے اندر یہ بحث آ رہی ہے، منافقوں کے وہ اعمال بتلائے گئے ہیں جس سے ہمارے متاثر پیچھے ہٹتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جھوٹ خود ایک برائی، اور اچھے عمل سے بچنے کے بعد سے جھوٹ بولنا یہ برائی در برائی، یہی تو منافق کی شان ہے۔ اور مومن اور مخلص اول تو وہ نیک کام میں پیچھے نہیں رہے گا، اور اگر دل فرض والمحال کہیں اس سے کوتاہی اور غفلت ہو بھی جائے تو پھر اس برائی کو نبھانے کے واسطے دوسری برائی نہیں مول کرنے کو تیار ہوگا کہ صاحب میں نے ایک برائی تو کی، اس برائی کو لوگ برا نہ سمجھیں، لاؤ ایک اور برائی کر ڈالو، یہ مومن کو شان نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رہے تو آگے کئی رکوع تک ایک مضمون آئے گا، تو اس سے انشاءاللہ یہ ساری اس بات کی جو ہے وہ تائید ہوتی چلی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ کیا نہیں جانتے یہ کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھید کو، سرهم جو چیز انہوں نے چھپائی ہے اس کو، ونجواهم اور ان کی سرگوشی کو بھی۔ سرگوشی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کانا پھوسی۔ تو کان میں جو کہتے ہیں یہ بات ایک دوسرے سے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، تو یہ چھپا نہیں سکتے، لوگوں سے چھپ کر کے حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ سے کہاں چھپی بات؟ جب اللہ سے نہ چھپی اللہ نے انہیں کھول دیا، حالانکہ عمل تو اللہ کے واسطے ہونا چاہیے تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ تو غیبوں کے جاننے والے ہیں ہی۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، فرمایا کہ جو لمز کہتے ہیں اشارے کنایہ کرنے کو، اشارہ کنایہ ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے ایسے کر کے، اور اشارہ کنایہ آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، لمز دونوں کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو وہ جو سورہ حجرات کے اندر آیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کیا مطلب؟ اپنے اشارے کنایہ مت کرو، جہاں کوئی آدمی جا رہا ہو وہ جا رہا، اس طرح کی بات، دیکھو وہ فلانے پارٹی کا آدمی جا رہا ہے، یہ اشارے کنایہ سے جو منہ سے بات نہ کہنا، میں اشارے کنایوں میں کہنا، اس سے روکا گیا، کسی کے خلاف کوئی بات اشاروں میں کرنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہاں الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ، فرما برداروں کے خلاف اشارے اور کنایہ جو کرتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ کے مطلب کیا؟ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو فرما برداروں کے تعلق سے اشارے اور کنایہ کرتے ہیں، وہ فرما بردار کون؟ مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی جو اشارے کنایہ کرتے ہیں کہ جو نہیں پاتے کچھ بھی سوائے اپنی محنت اور مشقت کو، الا جہدہم فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق بناتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق بنائے گا۔ بات کیا ہوتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
جب آپ کی طرف سے چندے کی اپیل ہوتی، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے چندہ کیا گیا. غزوہ تبوک جس کو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ اس وقت ہوا کہ مسلمانوں کی حالت جو تھی بڑی تنگی کی تھی. غزوہ بڑا اہم تھا، بڑی طاقت کے مقابلے میں مسلمان جا رہے تھے لڑنے کے لیے، تو چندہ عام ہوا اور یہ کہ سب کو شریک بھی ہونا ہے. اب مسلمان ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اندر اور ہر علاقے میں ہر طرح کے ہوا کرتے ہیں، سب ایک ہی جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر کیسے ہو جائیں گی؟ کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے. تو اس زمانے کے اندر مسلمان کیونکہ نیک کاموں کے اندر یہ نہیں سوچتے تھے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے، شریک ہو جاؤ. وہی خریدارانہ یوسف والی بات کہ بھئی بڑھیا کو اس سے کیا بحث کہ میں سوت کے اس کیا کہتے ہیں اسے، انٹی کہتے ہیں اسے، سوت کی انٹی جو بنائی جاتی، وہ انگلش کی انٹی نہیں، وہ جو سوت کی جو بناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے، لپیٹ دیتے ہیں سوت کی، اتنا سا وہ دھاگا وغیرہ لپیٹ دیتے ہیں کس چیز کے اوپر. چلیے ہندوستان سے آئے اتنے دن ہو گئے بھول بھال کر. تو وہ جو کسی چیز میں جو دھاگا وغیرہ لپیٹ کر رکھ دیا جائے، ہاں تو ریل تو ڈورے کو دھاگا کہتے ہیں، لیکن لپیٹتے جس چیز پر وہ کیا بن جاتا ہے، ریل کہتے ہیں. چلیے صاحب پینڈل انگلش تو یاد ہے مگر اردو یاد نہیں. تو پینڈل جو ہے سوت کا، وہ بیچاری سوت کاٹا کرتی تھی چرخے میں، جو بچا ہوا تھا اس کے گھر میں وہی لے کے بھاگ لی. بھائی کہاں جا رہی؟ یوسف کو خریدنے جا رہی. یوسف بک رہے بازار میں. بھائی کیا اس سے خریدے گی؟ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ نہیں خرید سکتی، مگر یوسف کے خریداروں میں نام تو آ جائے گا میرا. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یوں نہ دیکھے کہ میری حیثیت کیا ہے، وہ تو یوں دیکھے کہ میں اس میں شامل ہوں کہ نہیں اس کار خیر میں. صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان یہی تھی. مالدار ہیں اپنی حیثیت سے لے کر آ رہے ہیں، غریب ہیں تو اپنی حیثیت سے لے کر آ رہے ہیں. تو جب مالدار چندہ لائے تو منافق کہنے لگے دکھلاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بہت فقیر کہیں، اس بات سے لے کے آ رہے ہیں. ان کے خلاف تو یہ اشارے کے نہ ہے کہ جہاں برابر میں جو منافق بیٹھا ہوا ہے اس کو ٹھیل ماریں. دیکھو جی کیسے دکھلاوے کو لا رہے ہیں. اور جہاں کوئی معمولی لایا تھوڑا، جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ ایک پاؤنڈ، ایک رتل، بلکہ ایک رتل سے 1 پاؤنڈ سے زیادہ تھا، وہ کھجور تھی بیچارے کے پاس، وہی اٹھانا ہے، لا کر کے چندے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. چندہ ہو رہا ہے جنگ کے واسطے، اور جنگ کہاں ہونے جا رہی ہے؟ روم کے خلاف، جیسے کوئی امریکہ کے خلاف لڑنے جائے. اب ایک صحابی اس کے پاس بیچارے کے پاس جتنی کھجوریں تھیں وہ علاقہ اس نے رکھ دی. تو منافق نے ٹھیل ماری دوسرے کو، کہنے لگے اللہ میاں کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اسے کیا بھلا ہو جائے گا، لے کے چلے آئے. تو کم لاؤ تو جناب اشارے کنارے خلاف کریں، اور اگر زیادہ لاؤ تو یہ منافق خود تو نیکی کرتے نہیں، دوسرے کو بھی نیکی کرنے سے روکتے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آج کل ہم لوگوں کے اندر بھی یہ وبا ہے، ہم خود نیکی نہیں کریں گے، لیکن کوئی ہمیں نہ کرنے کا الزام نہ دے دے تو کرنے والوں پر ہم تہمت لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری جان کسی طرح سے بچ جائے. اور کیونکہ اب 2 آدمی ہیں، اب ایک نہیں کر رہا ایک کر رہا، تو جو کر رہا تو لوگ کہیں گے ارے بھائی اس نے بہت اچھا کیا دیکھو، تو پھر اس کا مطلب ایک میں برا ہو گیا. اپنے کو برائی سے بچانے کے واسطے کہ لوگ مجھے برا نہ سمجھیں، جو کام کرنے والا ہے اسی میں اب نکالنا شروع کر دوں. یہ ہم لوگوں کے اندر یہ باتیں ہیں. تو ہمیں ان اعمال کی وجہ سے کوئی منافق کہے کہ نہ کہے، لیکن یہ عمل جو ہے یہ منافقانہ ضرور ہے. ایک مومن تو وہ ہے خود بھی نیکی کرے اور دوسرے کی نیکی سے خوش ہو. جو مومن کی ایک مثال دی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کی ہدایت کرے، برائیوں سے روکے، تو کیا اچھائیوں کی ہدایت کرنے والا کسی کی اچھائی سے چڑے گا یا خوش ہوگا؟ برائی سے نہ خوش ہوگا، اچھائی سے خوش ہوگا. آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کو اچھائی سے نہ خوش ہوتے ہیں، اس کو اچھا کام کرنے سے روکتے ہیں. آگے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ منافق لوگوں کو اچھائی کرنے سے روکتے تھے. تو آج ہماری حالت ہی ہوتی جا رہی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں.
تو فرماتے ہیں کہ جو الذین یلمزون، جو اشارے کنایہ کرتے ہیں ان فرما برداروں کے تعلق سے جو ایمان والوں میں سے ہیں، صدقات کے معاملے میں بھی اور ان لوگوں کے تعلق سے بھی جو نہیں پاتے سوائے اپنی محنت کے، محنت مشقت کر کے جو کچھ ان کے پاس آتا ہے وہی لا کر کے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم بجائے اس سے کہ ان کی قدر کرتے اور یہ کہتے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر کے بھی لا کر انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، کتنی قابل قدر بات ہے یہ، بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کرتے ان کی بھی برائی کر رہے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، فرمایا کہ سخر اللہ فیسخرون منہم، یا ان کے مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کے مذاق بنائے گا۔ کیا مطلب؟ مذاق بنانے کے معنی یہ ہے کہ جب ان اعمال کی سزا اور جزا کا وقت آئے گا، جن کے آج تم مذاق اڑا رہے ہو یہ اس روز کامیاب ہوں گے، اور تم مذاق اڑانے والے اس روز ذلیل اور خوار ہوں گے۔ مذاق کس کا بنا؟ ان کا بنا کہ تمہارا بنا؟ خود بخود تمہارا مذاق بن گیا۔ اس لیے اگرچہ نسبت اس کی اللہ کی طرف ہو رہی ہے مگر اللہ مذاق نہیں کریں گے، ان کا مذاق خود بن جائے گا، مگر چونکہ اللہ سزا دینے والے ہوں گے اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہو گئی اس مذاق کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریم تھے، کیسے رحیم تھے کہ منافقوں کی یہ حالتیں دیکھتے تھے مکے کی زندگی میں، وہاں دیکھتے چلے آئے مشرکین اور کفار کے معاملات کو، مدینے میں آئے تو منافقوں کو دیکھ رہے ہیں رات اور دن، مگر آپ ہیں کہ پھر بھی دعائیں مغفرت کیے جاتے ہیں ان کے واسطے۔ جہاں کوئی آ گئے ان کے واسطے آپ تواضع کا معاملہ بھی کر رہے ہیں، منافقوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے دعا فرمائیے گا، حالانکہ وہ خالصتاً منافقانہ صورت میں کہتے تھے، لیکن آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ منافق ہیں کم وقت، لیکن آپ دعا کرتے ہیں ازراہ کرم اور رحم۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کیونکہ اب پردہ اٹھ رہا ہے، اب تک تو ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ معاف کر دو ان کو، درگزر کر دو ان کو، منافقوں کو، لیکن آج یہاں سن 8 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر اب منافقوں نے نفاق کھول دیا گیا، کہہ دیا گیا بس اب یہ منافق ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں ان کی رعایت کرنے کی۔ اس واسطے اب کہا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کی مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ نے ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت چاہیے اللہ میاں تو ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا، فلن یغفر اللہ لہم۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کوئی اللہ میاں کی دشمنی کوئی خاندانی تھوڑی ہے، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو کافر کی مغفرت نہ ہونے کا تو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو منزل کی رہنمائی نہیں کریں گے، منزل کی طرف ہدایت اس کو کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں راستہ بتلانے کو، یہ ہے ہدایت۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت راستہ بتلانے کی تو یوں ہے کہ انہوں نے کہا آؤ چلو میں تمہیں پہنچا دوں وہاں تک جہاں جا رہے ہیں، یہ بھی راستہ بتلانا ہے، تو یہ تو ہاتھ پکڑ کے وہیں تک پہنچا دیا جہاں جانا تھا۔ اور ایک راستہ بتلانے کی صورت کیا ہے، آپ یہاں سے کاغذ لے کر کے بتلائیں گے بھائی دیکھو تمہیں یہ ایک روڈ آئے گی، ایک رائٹ ٹرن کر لینا، ادھر کو چلو گے تو لیفٹ ٹرن کر لینا، پھر سیدھے اتنے میل جانا، یہ ایک راستہ بتلانا ہے۔ اس دوسری صورت کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ طریق، اور پہلے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ ہدایت کے دونوں معنی ہیں، یہ بات اگرچہ میں بہت پہلے بتلا چکا ہوں مگر بہت عرصہ پہلے بتلائی تھی شروع میں جب سورہ فاتحہ میں تفسیر کر رہا تھا، اس لیے یاد نہ رہی ہوگی تو میں دہراتا ہوں آج۔ یہ دونوں معنوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں آپ کو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ یہاں ہدایت کے کون سے معنی مراد ہیں، ایک ہی معنی جو ہے سب جگہ نہیں چلیں گے، بلکہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں یہ نہیں ہوگا، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں اس سے مراد راستہ بتلانا نہیں ہے،
بلکہ منزل تک پہنچا دینا مراد ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام ہے. اور جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہادی ہونا، ہدایت کے لیے، کہ آپ کو ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہاں اس سے مراد ہے راستہ بتلانا. آپ کا کام راستہ بتلا دینا کا ہے، لوگوں کو بتلاتے رہیے بس راستہ. تو ہدایت جو ہے ان دو معنی ہیں. اس لیے قرآن شریف میں جہاں لفظ ہدایت آئے وہاں آپ اس کا لحاظ رکھیں کون سے معنی مراد ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین سے مراد اللہ تعالی منزل تک نافرمان قوم کو نہیں پہنچاتا. وہ منزل کون سی ہے؟ وہ ہے جنت کی منزل، نجات کی منزل. اس نجات کی منزل تک اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو نہیں بتلاتا. یہاں اگر آپ نے ہدایت کا وہ ترجمہ کر لیا راستہ بتلانے کا تو غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور پیغمبر یہی کام کرتے ہیں. کیا راستہ بتلانے کا؟ تو کیا اللہ میاں راستہ نہیں بتلائیں گے نافرمان قوم کو؟ راستہ تو بتلانا ہے مگر اس منزل تک نہیں پہنچائیں گے جس کا نام ہے توفیق. جو اہدنا الصراط المستقیم وہ جو سورہ فاتحہ میں ہے، تو وہاں میں نے